السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مانو ڈائریز جی آئینو بسم اللہ میرے چینل تے جناب آج جس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کریں گے مانو ڈائریز میں نام چینج کرنے کا بہت بڑا مقصد تھا کہ مجھے بہت سارے ٹاپکس پہ بات کرنی تھی. اسکن کیئر پروڈکٹ ریویو میرے چینل کا پہلے نام تھا تو دین چینج اس کو کرنا پڑا. میں نے ایک سٹوری لگائی تھی کہ آپ اپنی کوئی بھی آپ بیتی یا آپ کے اوپر جو کچھ بھی ایسی آپ کی لائف میں کچھ ہوا ہو جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہو اور لوگوں کو سبق دینا چاہتے ہو، ایڈوائس دینا چاہتے ہو، دین آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ. انسٹاگرام کا لنک یوٹیوب پر بھی موجود ہے. اباؤٹ میں جا کے آپ کلک کریں گے تو آپ میرے انسٹاگرام پیج پہ پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ مجھے آپ اپنی سٹوری ڈی ایم کر سکتے ہیں. کافی ساری سٹوریز آئیں جس میں فنی بھی تھیں، کچھ جنات کی بھی تھیں، کچھ اس ٹائپ کی بہت ساری سٹوریز ہیں. اس میں ایک سٹوری کا ٹائٹل تھا کہ مجھے طلاق ہونے پر فخر ہے. ایک عورت کو طلاق ہونے پر فخر کیسے ہو سکتا ہے، یقین کر جانیے جس ٹائم میں نے یہ ٹائٹل سنا تو میں بہت حیران ہوئی، تو میں بہت حیران ہوئی اور میں نے چاہا کہ میں اس کو پڑھوں. ٹائٹل کا جو ٹائٹل تھا تو وہ تو یہ تھا کہ مجھے طلاق یافتہ ہونے پہ فخر ہے اور میں اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں اور میری اس سٹوری کو آپ اپنی یوٹیوب چینل پہ سنائیں لوگوں کو اور بتائیں اور وہ محتاط ہو جائیں. جیسے جیسے میں پڑھتی گئی میں انٹرسٹ لیتی گئی. انہوں نے یہ کہاں سے ہے، پاکستان کی کسی ایک سٹی سے ان کا تعلق ہے. یہ بالکل ٹرو سٹوری ہے، ٹرو سٹوری ہے. یہ کہتی ہیں کہ 22 سال کی عمر میں شادی ہو گئی. مجھے ریسنٹلی ڈیورس ہوئی ہے. ان کے کچھ پیغام ہیں جو میں ایز یوزول آپ تک پہنچاؤں گی. یہ کہتی ہیں کہ مجھے ریسنٹلی ڈیورس ہوئی ہے. میں اپنی سب بہنوں کو اپنی سٹوری سنانا چاہتی ہوں تاکہ وہ بھی آنکھیں کھولیں. وہ کہتی ہیں کہ میرا ایکس ہسبینڈ کو موویز دیکھنے کا شوق تھا. عزیزان گرامی، یہاں پہ موویز کوئی لالی ووڈ، بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کی نہیں تھی. گندی موویز دیکھنے کا، گندی سائٹس دیکھنے کا ان کے ہسبینڈ کو شوق تھا. وہ کہتی ہیں کہ شادی کے سٹارٹ سے ہی وہ دیکھتے تھے. جب بھی ان کا موبائل چیک کرو انہوں نے دیکھی ہوتی تھی. میں نے ان کو بہت بار منع کیا، بہت لڑائی بھی ہوتی تھی، لیکن میں نے اگنور کرنا سٹارٹ کر دیا. مجھے شادی کے 1 سال بعد خداوند متعال کی ذات نے بیٹی عطا کی. بہت پیار کرتی تھی میں اس سے. ایک دن میں کچن میں تھی، روم میں کسی کام سے میں اپنی کچن میں تھی تو میرے ہسبینڈ نے اسے گود میں بٹھایا ہوا تھا. عجیب طرح سے اسے دیکھ رہا تھا. مجھے دیکھتے ہی وہ ڈر بھی گیا. میں نے نوٹس نہیں کیا. اکثر میری بیٹی رات کو رونے لگی. میں نے سوچا کہ شاید اس کے پیٹ میں درد ہو. اس کی عمر 1.5 ایئرس تھی، یعنی کہ 1 سال اور 5 ماہ کی تھی وہ. ایک دن وہ لکھتی ہیں کہ ایک دن میں اس کا پیمپر چینج کر رہی تھی تو مجھے کچھ عجیب سا لگا کہ جیسے ناخنوں کے نشان ہوں. مجھے لگا کہ شاید بچی نے خود ایچنگ کی ہوگی تو شاید یہ نشان پڑ گئے ہوں. اس دوران کسی بچی کا ریپ کا معاملہ ہوا تھا. ٹی وی پر ہر جگہ اویئرنیس دی جا رہی تھی، لیکن مجھ نالائق عورت کا دماغ میں نہیں آیا. بس ایک رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، ایسی ہی لیٹی تھی. میرے ہسبینڈ نے موبائل پر کچھ دیکھا اور ساتھ ہی بیٹی کے ساتھ وہ کچھ کرنے لگا. وہاں پہ انہوں نے بہت کلیئر ورڈز میں یقین جانے بیان کیا تھا. اسٹوری کو سن کے میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. جب وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگا تو میں بہت ڈر گئی اور پریشان بھی ہوئی، لیکن فوراً سے میں اٹھ بیٹھی. جب میں اٹھی تو وہ فوراً سے ڈر کے پیچھے ہٹ گیا اور اس نے ایسا ظاہر کیا کہ جیسے وہ سو رہا ہو. وہ لکھتی ہے کہ یقین جانے وہ رات میرے لیے ایک عذاب سے کم رات نہیں تھی. لیکن پھر میں نے اپنی بچی کو اپنے ساتھ چپکانا شروع کر دیا. اکثر اوقات میری ساس مجھ سے لڑتی رہتی تھی کہ یہ کام نہیں کرتی، یہ کوئی کام نہیں کرتی، لیکن میں ہر ٹائم اپنی بچی کو اپنے ساتھ چپکائی رکھتی اور ہر ٹائم اس کا خیال رکھتی. جب میں نے یہ ساری چیزیں نوٹس کرنا شروع کی،
جب میں نے دیکھا کہ یہ جانور جو کہ ایک باپ ہے ایک جانور کا روپ دھار چکا ہے. میری بیٹی 2 سال کی ہو گئی تھی. میں نے اسے اکیلا چھوڑنا بند کر دیا تھا. 24 گھنٹے چپکی رہتی. بہت کچھ گھر والوں سے بھی، بہت کچھ ساس سسر سے بھی مجھے سننے کو ملتا. ایک دن اس نے لپس پر اپنی بچی کی کسنگ کی. وہ کس انداز سے کر رہا تھا مجھے سب معلوم ہو گیا. وہ کہتی ہے کہ میں نے خداوند متعال سے ہمت کا مطالبہ کیا اور اپنا جوتا اٹھایا اور اپنے ہسبینڈ کو بے جھجک مارنا شروع کر دیا. وہ کہتی ہیں کہ میں اس ٹائم اتنی پاگل ہو گئی تھی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے پیچھے ہٹایا اور اس نے مطلب جواباً مجھے مارنا شروع کر دیا. جب مارتے مارتے لڑائی بہت بڑھ گئی تو سب گھر والے اکٹھے ہو گئے. میری ساس آ گئی، میری نند آ گئی، اور جب وہ مجھے مار رہا تھا اس نے اونچا اونچا، میں نے بلا جھجک بول دیا کہ یہ اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے. جب میں نے ایسا بولا تو اس نے مجھے فوراً چپ کرانے کی کوشش کی اور میرے کردار پہ انگلیاں اٹھائیں اور کہا کہ یہ گندی فلمیں دیکھتی ہے، دیکھ کر ایسی سوچ رہی ہے. میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتا. وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے مہکے آ گئی. میں ایک پڑھی لکھی ہوں، میں نے جاب سٹارٹ کر دی. ایک دن ساس کی کال آئی. اس نے جٹھانی کی 4 سال کی بیٹی کے ساتھ بھی غلط کام کیا تھا اور وہ پکڑا گیا تھا. یہ بات صرف ساس کو پتہ تھی کیونکہ اس کی ماں نے اس کو پکڑا تھا. مجھے کہتی ہے، بولی کہ تم بیوی ہو، اس کی حق دو ورنہ وہ یہی کرے گا. اس کے پاس اپنی خواہش نکالنے کے لیے عورت نہیں ہوگی تو وہ بچیوں کو نشانہ بنائے گا. دیکھو اگر تم اس کو معاف نہیں کرو گی، اس کی اپنی بچی اگر اس نے اس طرح کا کوئی کام کر بھی دیا ہے تو کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کہ جب میری ساس نے یہ الفاظ ادا کیے کہ اس کی اپنی بچی ہے اگر اس نے یہ کام کر بھی دیا ہے تو کیا ہوا، کہتی ہے میں بولی کہ تم ایک ماں ہو، تم ایک بیوی ہو، تم کیسے یہ بات کر سکتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے اسی دن خلا کا مطالبہ کر دیا. میں خوشی خوشی طلاق یافتہ بن گئی. مجھ سے کافی عورتیں ایسے مجھے کافی عورتوں نے بولا کہ تم نے غلط کیا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا. لیکن یقین جانیے کہ اگر میں یہ قدم نہ اٹھاتی تو شاید میری بیٹی اپنے ہی باپ کے ہاتھوں برباد ہو جاتی. آج اتنے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں اور کوئی کسی کو سزا دینے والا نہیں ہے. ریپسٹ بہت آسانی سے گھوم رہے ہیں. یقین جانے میں اپنے ڈی ایمز میں بہت کم رپلائی کرتی ہوں. میں نے ان محترمہ کو رپلائی کیا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ دنیا کی بہادر ترین خواتین میں سے ایک ہیں. آپ نے اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لیا، آپ کو فخر ہونا چاہیے خود پہ. یہ جاب کر رہی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میں آئندہ کسی مرد کے ساتھ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. میری سٹوری آپ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ سب لوگوں کو ہمت ملے اور ایسے درندوں کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت اور حوصلہ ملے. عزیزان گرامی، اس سٹوری کو 1.5 ایئرس کی بچی، 1 سال 5 ماہ کی بچی کتنی ہوتی ہے، نہ وہ سمجھ سکتی ہے نہ وہ بول سکتی ہے. ایسے درندے، ایسے جانور اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. اگر آپ کا بچہ، لیکن اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے ماں کا. جو مائیں کہتی ہیں نا کہ ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. کیوں نہیں کنٹرول؟ آپ ماں نہیں ہیں. یہ کوئی کہنے والی باتیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کر کیا رہا ہے. جب سٹارٹ سے بچے کنٹرول نہیں نہ ہوتے تو پھر ایٹ دی اینڈ وہ اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں اور اپنی ماں کو نشانہ بناتے ہیں. یہ ایک ایسا دور چل رہا ہے جہاں پہ آپ کو ہر روز ایک نیا اور دل اور دماغ کو ہلا دینے والا واقعہ سامنے آتا ہے. آپ بھی اپنی سٹوری میں ایسا شیئر کر سکتے ہیں. میں خداوند متعال سے یہ دعا کروں گی. عزیزان گرامی، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اس میں ہر چیز موجود ہے کہ اگر بچہ غلط راہ پہ چل پڑے تو صورت
فاتحہ اس سے 7 قدم کی دوری پر اس طرح سے پڑھیں کہ اس کے کانوں پہ آواز جائے تو وہ بچہ اپنی واپس آنا شروع ہو جاتا ہے اگر وہ کسی غلط راستے پہ بھی چل پڑے۔ اس طرح سے اگر کوئی آپ میں سے ایسا نہیں ہے کہ اس جو ہے وہ اس سٹوری کا ٹاپک یا ٹائٹل پڑھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ ہر بندہ اس سٹوری کو کلک کرے گا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی عادت ہے تو خداوند متعال سے توبہ کر لیں۔ اگر آپ کو اس عادت سے چھٹکارا نہیں مل رہا تو عزیزان گرامی، مولا کائنات کے دور میں ایک بندہ تھا، ایک لڑکا تھا، 24-25 سال کا تھا۔ وہ مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، مولا کو کہتا ہے مولا میں بہت گنہگار ہوں، میں نے بہت غلط کام کیے ہیں، ایسے کام کہ مجھے لگتا ہے کہ میں تو اپنی باقی کی زندگی اگر آگ میں بھی جلتے ہوئے گزار دوں تو شاید میرے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا۔ مولا نے اس سے کہا جا بندے خدا فلاں پہاڑ پہ چلا جا اور وہاں پہ جا کے صرف تو استغفار کرنا شروع کر۔ جب اس بندے خدا نے 40 دن استغفار کی تو وہ کہتا ہے کہ میں ہر گناہ سے پاک ہو گیا، وہ اب ہر گناہ سے پاک ہو گیا، اور وہ کہتا ہے کہ جب میں کوئی بھی گناہ کرنے لگتا تو میرے اندر وہ کیفیت طاری ہو جاتی کہ خداوند متعال کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے کہ ایسی عادتوں سے آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے، لیکن اگر آپ کوشش کریں تو آپ پا سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں ناممکن نہیں ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جو بھری محفل میں خود کو مومن کہلائے، مومن وہ ہے جو جس کی تنہائی بھی پاک ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھی جائے۔ جتنا زور اپنی بیٹیوں کی تربیت پہ دیا جاتا ہے اتنا ہی زور اپنے بیٹوں کی تربیت پہ بھی دیا جائے۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کچھ پازیٹیو چیزوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ مانو ڈائریز میں آپ کو بہت سی چیزیں اچھی اور اپنی سوسائٹی سے ریلیٹڈ ملتی رہیں گی۔ میرے چینل کو جاتے جاتے سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ نے